یہ 9 معجزات 10 کلمات کے علاوہ ہیں، کیونکہ 9 تو اللہ کی تقدیر کے فیصلوں میں سے ہیں اور 10 کلمات شرعیہ میں سے ہیں۔ ہم نے یہ وضاحت یہاں اس لیے کی ہے کہ بعض راویوں نے اشتباہ کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ یہ 9 کلمات ان 10 کلمات میں سے ہی ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے ضمن میں اس کو واضح کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ، میں نے ان کے ایک آدمی کو مارا تھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار اور معاون بنا دے، وزیر بنا دے، جو لوگوں تک تیرے پیغام پہنچانے میں میری مدد کرے، کیونکہ وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح اور قوت بیان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے فرمایا، وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری آیات کی وجہ سے تم اور تمہارے پیر وہی غالب رہیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول موسیٰ کلیم اللہ کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ، میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا تھا تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ مجھے قتل نہ کر دے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، بس اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے جو میری تصدیق کرے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے، یعنی میری بھائی ہارون کو میرا مددگار اور وزیر بنا دے جو لوگوں تک تیرے پیغامات پہنچانے میں مدد کرے، کیونکہ وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح اور زیادہ قوت بیان کا مالک ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہماری آیات کی برکت سے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور آپ کی اطاعت و پیروی کرنے والے لوگ ہی غالب آئیں گے۔ سورہ طٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ کہا ہے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، کیونکہ بچپن میں آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھا تھا، اور اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا اور تو فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھی اور کہا، وہ تو بچہ ہے۔ فرعون نے آپ کو آزمانے کے لیے آپ کے سامنے انگارہ اور کھجور رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھجور پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا تو آپ نے انگارہ پکڑ کر زبان پر رکھ دیا، جس سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اتنی لکنت دور کر دے کہ لوگ میری بات سمجھ لیں، اور میں مکمل دور کرنے کا سوال ہی نہیں کیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اللہ تعالیٰ سے ضرورت سے زیادہ سوال نہیں کرتے بلکہ ضرورت کے مطابق ہی مانگتے ہیں، اس لیے آخر دم تک کچھ نہ کچھ لکنت آپ کی زبان میں باقی رہی۔ اسی لیے فرعون نے آپ پر الزام لگایا تھا کہ وہ بات واضح نہیں کر سکتا، اپنے معافی الضمیر کا اظہار صاف طور پر نہیں کر سکتا ہے، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر مددگار بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کرتا کہ ہم بہت سی تیری تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، موسیٰ، تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے عزت و شرف کی دلیل ہے۔ آپ نے اللہ سے التجا کی کہ میرے بھائی کی طرف وحی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف و قبولیت سے نوازا اور ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور اسے نبی بنا دیا۔ یہ اللہ کے ہاں عظیم المرتبت والے ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ ایک دفعہ لوگ حج پر جا رہے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی ان میں سے شامل تھی، تو آپ نے کسی کہنے والے سے سنا کہ وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا، کس بھائی نے اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا؟ لوگوں میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ اس کا جواب صرف حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ موسیٰ عمران علیہ السلام ہیں کہ جب انہوں نے اپنے اللہ سے اپنے بھائی کی طرف وحی بھیجنے کی سفارش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا،
اور جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ کیا یہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھوٹا سمجھیں، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کے میرے ساتھ چلیں، اور ان کو لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی کپتی کے خون کا دعویٰ ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم تمام جہاں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا، اور تم نے برسوں ہمارے پاس عمر بسر نہیں کی، اور تم نے ایک وہ کام کیا تھا، تم ناشکر معلوم ہوتے ہو۔ خلاصہ کلام یوں کہ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور اس تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بنی اسرائیل کو اپنے غلبے اور تسلط سے آزاد کرو، اور ان کو چھوڑ دو کہ وہ آزادانہ جہاں چاہیں اللہ کی عبادت کریں، اور اس کی توحید اور اس کی پکارنے اور اس کے سامنے عجز و انکسار کا اظہار کرنے کے لیے خود کو ذبح کر لیں۔ اس کے جواب میں فرعون نے تکبر کیا، سرکشی کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوا بولا، کیا ہم نے جب کہ تو ابھی بچہ تھا تیری پرورش نہیں کی، اور تو ہم میں اپنی عمر کے کئی سال ٹھہرا؟ مطلب یہ تھا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جس کی ہم نے اپنے گھر میں پرورش کی اور ایک لمبا عرصہ تم پر احسان و اکرام کرتے رہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس فرعون سے آپ بھاگے تھے اس کی طرف آپ کو جانے کا حکم دیا گیا، جبکہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جس فرعون سے آپ بھاگے تھے وہ آپ کے مدین میں قیام کے دوران مر گیا تھا، اور یہ کوئی دوسرا فرعون تھا جس کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تو نے کیا جو کیا اور تو ناشکروں میں سے تھا، یعنی تو نے کپتی کو قتل کیا، ہم سے بھاگ نکلا اور ہمارے احسانات کی ناقدری کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جب میں نے وہ کام کیا اس وقت میں ناواقف لوگوں میں سے تھا، یعنی میری طرف یہ وحی نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، پس میں تم سے بھاگا جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا، تو مجھے اللہ نے حکمت سے نوازا اور رسولوں میں سے بنایا۔ پھر آپ نے فرعون کے تربیت کے احسان جتانے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تو اس نعمت و خدمت کا کیا احسان مجھ پر جتلاتا ہے، جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا؟ مطلب یہ کہ بنی اسرائیل میں سے مجھ ایک پر تو نے احسان کیا، اور اس کے مقابلے میں تمام بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا رکھا، اور اپنے مختلف معاملات اور مختلف کاموں میں ان سے خدمت لیتا رہا۔